الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التوبة من الذنب ان یتوب منہ ثم لا يعود فیہ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پھر دوبارہ اسی گناہ کا مرتکب نہ ہو. ناظرین، اس حدیث میں توبہ کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں. ہم انسان ہیں اور یقیناً ہم سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں. بعض سرزد ہو جاتے ہیں اور بعض ہم جان بوجھ کر جاتے ہیں. تو ایک بندہ مومن کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پلٹتا ہے. اس کا شیوا یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے اور باغی بن جاتا ہے، بلکہ جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو جب اسے اس گناہ کا احساس ہو جاتا ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روتا اور گڑگڑاتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ. اور وہی بات اس حدیث میں بتائی جا رہی ہے. خالص توبہ کیا ہے؟ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی توبہ کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم نے ایک گناہ کیا اور اس کے بعد پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر اسی گناہ پہ ہم جا کے قائم ہو جائیں. یہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کا تو مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جس گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی ہے ہم عزم یہ کر لیں کہ دوبارہ اسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے. یہ توبہ کا مفہوم ہے. یعنی ایک تو یہ کہ ہم زبان سے ادا کریں توبہ کا لفظ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ اس بات کو بھی ہم یقینی بنائیں کہ پھر آئندہ کبھی بھی اس طریقے کا مطلب یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا. یہ توبہ کے مفہوم میں شامل ہے. توبہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے آج معافی مانگ لی پھر اسی روش پہ ہم قائم ہو گئے، تو یہ توبہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایک مہر لگا دیتے ہیں. ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے اس کے دل کے اوپر، اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے، یقین بار بار، تو اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے ان کالے دھبوں کی وجہ سے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہر لگا دیتا ہے. یعنی اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اب اس کے دل سے نہ کوئی چیز نکل سکتی ہے اور نہ کوئی اچھی چیز اس کے دل میں آ سکتی ہے. تو ہمیں اس وقت سے بچنا چاہیے. آج جو ہم رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر توبہ و استغفار کے دروازے بہت زیادہ کھلے ہوئے ہیں. اس مہینے کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا اور گریہ گزاری کرنے کا کام کریں. اور خاص طور سے ابھی جو آخری عشرہ چل رہا ہے ہمارا، جس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے. خاص طور پر اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت محنت کرتے تھے، عبادات میں محنت کرتے تھے. نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا، توبہ و استغفار کرنا، ذکر و اذکار میں لگے رہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، تو یہ سارے کام ہمیں کرنے چاہیے.
اور ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں، یا رمضان کے اندر جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، دیکھیے انسان ہیں، ہم سے ہر قدم پہ گناہ ہوتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کیا گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اگر میں انسانوں کو اس کے ہر ایک کرتوت پہ پکڑنے لگوں تو روئے زمین پر کوئی انسان نہیں بچے گا۔ تو یہ حالات ہیں، تو ہمیں ہر پل چوکنا ہونا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے سارے اچھے کام کیے، ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور اس سے ہر طرح کے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ توبہ کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر وہ گناہ حقوق العباد میں سے ہے، کسی بندے کی حق تلفی کی ہے ہم نے، کسی کا حق مارا ہے ہم نے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دی ہے، تو جب تک ہم اس بندے سے معافی نہیں مانگ لیتے اس وقت تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گریہ گزاری کریں، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام لوگوں سے جن کی ہماری وجہ سے حق تلفی ہوئی ہے یا ہم نے جنہیں چوٹ پہنچائی ہے، ہم ان سے بھی معافی مانگیں، ان کا جو حق تلف کیا ہے ہم نے ان کو ان کا حق دیں، چاہے وہ جو بھی ہو۔ تو ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہو جائیں۔ ہمارا دل لرز جانا چاہیے، ہمارے دل کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ کیا ہم سے کوئی ایسی چیز تھی جو چھوٹ گئی، ایسا لگے کہ ہمیں موت آ رہی ہے، ایسا لگے کہ ہماری روح کو ہمارے اندر سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے ایک بندہ مومن کی جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اگر ہم سے گناہ سرزد ہو بھی جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وجہ سے ہماری ذات سے تمام لوگوں کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔